میں 2 دن پہلے میں نے ایک ادارہ ہے یہاں جنگلی حیات کے تحفظ کا، اس کے ایک بڑے سینئر آفیشل نے ایک ایسی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا کہ ماحول میں آلودگی کم ہونے کے نتیجے میں بے شمار پرندے جو شہروں سے روٹھ گئے تھے وہ شہروں کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو میں نے اپنے کالم میں یہ دعا مانگی کہ اللہ کرے کہ ہماری جو تتلیاں، گلہریاں اور جگنو روٹ گئے ہیں ہمارے شہروں سے، وہ بھی واپس آ جائیں. وی اپولوجائز فرام دیم. یہ دنیا ان کی بھی اتنی ہی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہم نے تو گدھ تک مار دیے. مردار خور گدھ کا بہت ضروری ہے رول ہماری زندگیوں میں، وہ مار دیے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں چھانگا مانگا والے جنگل میں مردار خور گدھوں کی فارمنگ ہو رہی ہے. یہ ماؤ سے تونگ تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے چائنا میں کہا کہ چڑیوں کو ختم کر دو، کیونکہ وہ اناج کھاتی ہیں، وہ دانہ چگتی ہیں. چڑیاں مار دی گئیں تو ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے، چونکہ ان کو پھر سمجھ آئی کہ یہ چڑیاں صرف دانہ ہی نہیں چگتی، وہ حصے دار ہے ہر مخلوق اللہ پاک کی. وہ دانہ نہیں چگتی، وہ ایسے بے شمار حشرات الارض کو بھی کھاتی ہیں جو فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. سو چڑیوں کا شکار وہاں بند کر دیا گیا تاکہ وہ آبادی واپس آئیں. تو قدرت کا یہ نظام بڑا نازک ہے، بڑا مضبوط، بڑا عالی شان، بڑا شاندار، لیکن نازک. اچھا، اب چلتے ہیں واپس کورونا کی طرف. تو آپ دیکھیں اب تک 1.5 لاکھ اموات، اور دنیا کی آبادی ذہن میں رکھیں، اربوں کی آبادی میں 1.5 لاکھ. اب کتنی دیر ہو گئی کیلکولیٹ کریں. جبکہ جو فیکٹ شیٹ میرے سامنے آئی ہے، میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ذرا نکالیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے سالانہ 13,50,000 بندہ اور روزانہ 3700 موتیں ڈیلی پر ڈے. ہارٹ اٹیک سے 60 لاکھ سے زیادہ بندہ مرتا ہے. گھریلو تشدد سے باقی تو چھوڑیں، 30,000 سے زائد رپورٹڈ اموات یہ جو سالانہ ہوتی ہیں. اچھا، پاکستان میں اب یقین نہیں آتا کہ ہم اتنے پریمیٹو، اتنے پسماندہ، اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ٹی بی کی اوقات ہی کوئی نہیں. پولیو دنیا سے ختم ہو چکا، ہم جیسے کوئی 1-2 ملکوں میں ہے. تو ٹی بی سے پاکستان میں 69,000 پیپل ڈائی اینولی. ہیپاٹائٹس، ہمارے ہاں موت ہیپاٹائٹس کی صورت میں تقسیم ہوتی ہے، جس کی فائنل شکل کیا ہے؟ گندا پانی جس میں آرسینک ملا ہوتا ہے. یہ میں پنجاب گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ہیپاٹائٹس سے 1,30,000 اموات سالانہ. اور شرمندگی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، ندامت کی بات ہے، لیکن حقائق ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. صرف تھر میں پچھلے سال بھوک سے، غذا کی کمی سے 820 بچے، ان میں شاید کوئی آئنسٹائن ہوتا، کوئی نیوٹن ہوتا، کوئی ایڈیسن ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے. 820 بچے صرف خوراک پوری نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. اچھا، تو اس صورتحال میں اگر اب تک 1.5 لاکھ اموات ہوئی ہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنی کہتے ہیں نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنے کرتوتوں پہ، اپنی پرفارمنس پہ. بحیثیت انسان اجتماعی طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. واقعی صورتحال یہ ہے کہ الرٹ رہیں، احتیاط کریں. باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک تاثر ہے بہت غلط، بہت جہالت سے بھرا ہوا، وہ کیا ہے کہ جی جو رات قبر میں آنی ہے، وہ بھائی ایسا نہیں ہے. ایوریج عمر اگر آپ دیکھو، اوسط عمر اگر آپ دیکھو، اسکینڈینیویا کی اور ہے، پاکستان کی بالکل ہی کہیں سے کہیں پہنچی ہوئی ہے. مہذب دنیا میں جہاں ٹریٹمنٹ ہے، جہاں انوائرمنٹ خوبصورت ہے، جہاں خوراک خالص ہے اور بہتر ہے، جہاں غیر ضروری ٹینشنز نہیں ہیں، وہاں ایوریج عمر زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے جو رات قبر میں آنی ہوتی ہے وہاں وہ رات ذرا آگے چلی جاتی ہے.
کو 10 15 20 سال آگے چلی جاتی ہیں. یہ غلط ہے. اور پھر جو کہتے ہیں جی موت تو جب آنی ہے تو آنی ہے، وہ ایسا نہیں ہے. جس کا یہ کلیم ہے کہ جب آنی ہے تو آنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بات درست ہونے کے باوجود غلط ہے. اگر ایسی بات ہے جس کا یہ بڑا دعویٰ ہے، وہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ مارے، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی. ایسا نہیں ہے. ہماری بے شمار حرکتیں ہوتی ہیں خودکشیوں جیسی. اب ایک چھوٹا سا بریف، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی معمولی، کہ 14ویں صدی میں پلیگ پھیلا یورپ میں، 25 لاکھ بندہ صاف ہو گیا، حالانکہ اس وقت دنیا کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. 14ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، 18ویں صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا جو بہت ہی بھیانک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مین پاور ختم ہوئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی یہ صورتحال کو گھسیٹ کے لے گیا انڈسٹریل ریولوشن کی طرف. یعنی انسان ایک نئے اور انتہائی روشن اور ماڈرن اینڈ میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسٹیم انجنز بھی آئے، تو ریلوے بھی آئی، تو جہاز بھی آئے، اور کاریں بھی آئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. پھر اس کو گریٹ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا اس قرۂ ارض کے انسانوں کو. لاکھوں لوگ متاثر ہوئے. سیکنڈ ورلڈ وار، خاتمہ اس کا سیکنڈ ورلڈ وار کے آغاز سے ہوا، جس میں 8.5 کے قریب، 8.5 کروڑ کے قریب لوگ. اچھا، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ الرٹ رہیں، بہت احتیاط سے کام، لیکن غیر ضروری ٹینشن لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری تو بنیادی تربیت ہے اعتدال اور میانہ روی کی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے ہمیں عبادت سے لے کے کھانے میں. تو اب اگر ہم تھوڑی سی اگر کوئی احتیاط کر لیں گے، اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوگا، انسان کا وے آف لائف. بے شمار چیزیں انسان کو ریکنسیڈر کرنا پڑیں گی، ری وزٹ کرنا پڑیں گی، کہ بھائی یہ جو قرۂ ارض ہے یہ کوئی باپ کی بری یا وہ اماں کے جہیز میں نہیں آیا. بے شمار مخلوق ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں جنگلوں کے، مچھلیاں ہیں، پوری ایک آبی حیات کا سلسلہ ہے. یہ ان سب نے بھی زندہ رہنا ہے. تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ ابھی اتنی خوبصورت لگی مجھے یہ خبر کہ بے شمار پرندے جو روٹ کے چلے گئے تھے شہروں سے، وہ واپس آ رہے ہیں. تو اللہ کرے تتلیاں بھی ہمیں معاف کر دیں اور واپس آ جائیں، اور ہم بہتر انسان بن کے صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، تو ان سے اشرف ہونے کا ثبوت دیں، اور ان پہ بھی رحم کریں، ان کو بھی سپیس دیں. قرۂ ارض جتنا ہمارا ہے اتنا ہی حق اس پہ باقی مخلوقات کا بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.